بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ پھر حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 رمضان المبارک کو اے محترم دوستوں بزرگوں 13 سال مکی زندگی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے جانثاروں پر خدا تبلیغ والوں کا بھلا کرے کیسے کیسے ظلم کی داستان میرے دلوں پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پہ کیسے کیسے حقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کتنی ثابت قدمی سے اللہ اکبر ان ساری مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کیا پاپوں پہ بات کیا ہے شیطان کی تعلیم کی گھاٹی کیا ہے اس نوجوان کو کیا پتا جس نے میرے عزیزوں پاکستان اور سری لنکا انڈیا کے میچ میں ہار اور جیت کے اوپر میرے عزیزوں گندم کی گولیاں کھا لی خودکشی کر لی گھر کا ٹی وی ایل سی ڈی توڑ دی اور ماں باپ سے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل گیا اسے کیا پتا شیطان کی تعلیم کی گھاٹی کیا ہے 3.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا مکے کے سرداروں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ محمد اور محمد کے غلاموں سے بائیکاٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہاڑوں کے درمیان مشہور کر دیا گیا ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر پورے کلمہ پڑھنے والوں کو اس کے اندر قید کر دیا گیا 3.5 سال تک صحابہ وہاں قید رہے حتیٰ کہ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے دار کوئی گندم کوئی اناج لاتے پہاڑ کی چوٹی سے پھینکتے مکے والے روک دیا کرتے یہاں تک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کی چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے سیدہ خدیجہ کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے میری بچیوں کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے اللہ کے پیارے نبی میں کیا کروں میں تو بڈھی ہوں اور ذاتوں کو برداشت کرتی ہوں ان بچیوں کی بھوک میرے سے دیکھی نہیں جاتی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا وہ میری بچیوں دن گنتی کی ہے آسانی والے دن انشاءاللہ آنے والے پھر آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ اکبر میں ہمیں جب میری بیٹیاں مجھے رو کے دکھاتی ہیں میں محمد سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے ایسے حالات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا وہ مسلسل ایک نہیں 2 دن 3 دن نہیں 4 دن نہیں 17 دن مسلسل میرے پہ ایسے آئے کہ کوئی گندم کا دانہ کوئی اناج کا دانہ میرے منہ میں نہیں گیا ہے 17 دن یہاں تو افطاری کے وقت کاندھے چوری کر کے بیٹھنے والوں دودھ سوڈا بھی ہونا چاہیے لیمن بھی ہونا چاہیے ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے میٹھا زیادہ ہونا چاہیے روٹا بھی ہونا چاہیے کھجورے بھی ہونی چاہیے چاٹ پاپڑی ہونی چاہیے دہی بھلے ہونے چاہیے چاول ہونے چاہیے ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن روزہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہوگا کہ ساری چیزیں ہوں کیا گاؤں اتنی بڑی ماریں گے کہ مسجد کی آخری سب تک نمازیوں کی آواز آئے گی لیکن میرے عزیزوں کبھی کیا آواز ہے دادی بازی میں بھی ماروں میرا روزہ کوئی نہیں تمہارے دین محل کے اندر ایسا ڈاکٹر جو خدا خود خوفی رکھتا ہو تمہارے دین محل کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہو اور خشیت الہی کا غلبہ ہو اور صحیح قواعد و ضوابط سے واقف ہو اور وہ ڈاکٹر جو شریعت کا احترام کرتا ہو پاسداری کرتا ہو اگر وہ ڈاکٹر تمہارے مرض کی تشخیص کر کر اگر تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے تو پھر بھی ڈرتے ڈرتے روزہ چھوڑو اگر جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو کہ مر جاؤں گا حالت میری ہے محترم دوستوں بزرگوں پھر گنجائش ہے لیکن فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فرمایا اگر مریض ہے یا سفر کی حالت کے اندر ہے تو پھر اگلے دنوں کے اندر پورا کر لے روزہ تجھے معاف کوئی نہیں ہے